السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں؟ کیسی چل رہی ہے یہ ساری ٹریننگ؟ ہاں جی، میں ساتھ ساتھ پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کے میسیج کو پڑھوں، سنوں، اور اتنے خوبصورت احساس ہوتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے کہ جب کسی کے اندر ندامت آئی ہوئی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی عبادت کی کوشش میں لگ جاتا ہے، کسی کے اندر ایک شوق پیدا ہو رہا ہے اور ایک لگن سی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں، ہم اپنے عمل کو بدلیں، ہم نفلی عبادت کریں، ہم روزے رکھیں، ہم نوافل پڑھیں، ہم کچھ نہ کچھ. میں آپ کو بار بار اس پہ کہتی ہوں کہ جیسے میں نے جو بھی لائیو سیشن کیا اس میں بھی تقریباً کافی ورکرز ہمارے شامل ہوتے ہیں انسپریشن آف اسلام میں، جیسے میں نے کیا، اور وہاں بہت ڈیٹیل سے اس بارے میں بتایا کہ ہم کچھ اڈاپٹ کر لیں، ہم کوئی اس میں سے پکڑ لیں پوائنٹ، ہم کوئی اس میں سے راہ کسی چیز کے لیے لے لیتے ہیں تو کسی طرح سے ہمارا عمل بدلنے لگ جائے. کبھی ہم کسی دن ہم کوئی نفل پڑھ لیں گے، کسی دن ہم کوئی ذکر کر لیں گے. اب جیسے میرے اپنے اندر ایسے آ رہا تھا کہ جیسے یہاں پہ آج کی جو نفلی عبادت میں ہے، عرفہ کے دن کا روزہ بتایا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ذی الحج کے پہلے عشرے کا جو روزے کا ہے. تو مجھے ایسے آ رہا تھا کہ ہم سب ارادہ کر لیں کہ ہم ذی الحج میں اور جو ہے عرفہ کے جو دن ہے، عرفات کا جو دن ہوتا ہے، ہم لوگ اس دن روزہ رکھیں، اپنے ایچ کے آرس کو ریوائز کروائیں، ورکر گروپ میں ریوائز کروائیں، سب کو بتائیں. جس کی اگر مطلب روزہ رکھنے والی ایک سچویشن ہوتی ہے تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھیں، اور ہم جو ہے آگے محرم آ رہا ہے تو ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینا ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ کی قربت کا باعث بنیں گے، ہمارے معشوق کی رضا اور قربت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. اور ہم ان کی قربتوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ان کا پیار ملے گا، ان کی نظر کرم ملے گی. تو بس سب نے ایسے کوشش کرنی ہے، اپنے اندر ایک احساس بیدار کرنا ہے. کبھی بھی علم کل عقل کل ہم نہیں ہو سکتے، اور انسان مارا ہی اسی چیز میں جاتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں، میری عبادت مکمل ہے، میرا علم مکمل ہے، یا میرا ذات پہ کام، یا میری ورکنگ، کچھ بھی. ہم تبھی پھنستے ہیں جب ہم اس احساس میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو کوئی بہت ہی، جیسے کہتے ہیں، تیر مار رہے ہیں اور ہم تو کوئی بہت ہی کمال کر رہے ہیں. تو یہی تڑپنا، یہی کبھی کچھ کرنا، کبھی اس طرف سے اس جستجو میں لگ جانا. اور میرا پتہ ہے میرے اندر کا جو احساس ہے، میں آپ کو کہتی ہوں، جس میں نے یہ کیا کہ ہم کچھ عبادات یا کچھ ذکر اذکار شاید ایک ہی بار کر سکیں، شاید 2 بار کر سکیں، شاید 10 بار کر لیں. زندگی تو بہت لمبی ہے نا. ہم سب بھی جو اس وقت سب سے کم ایج کا بھی گروپ میں ہو یا سب سے زیادہ ایج کا بھی گروپ میں ہو، تو کم ایج والے نے بھی بہت سے سال گزار دیے. اب کیا چیز آتی ہے اندر، کیا احساس اندر آتا ہے؟ اچھا، جب میرا نامہ اعمال میرے رب کے سامنے پیش ہوگا تو ایسے جب وہ نظر اس کی پڑے، ٹھیک ہے، تو وہ کہ اچھا اس نے زندگی میں ایک بار تو سن کے یہ کر لیا تھا کہ اس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس نے ایک بار تو یہ سن کے کر لیا تھا کہ اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو جو بھی ہمیں ذکر اذکار عبادت بتائے جاتے ہیں، نوافل بتائے جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو 90%، میں ابھی بھی لگتا ہے کہ کم کہہ رہی ہوں، 90% کا جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ساری زندگی کے معاف، پچھلی زندگی کے معاف، 1 سال کے معاف، 5 سال کے معاف. اسی آج کے مٹیریل کو بھی اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو کیا ہے کہ گناہ معاف، یعنی اللہ بہانے ڈھونڈتے اپنے بندے کو بخشنے کے، اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو معاف کرنے کے. کیا بندہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ کیا ہم اس طلب میں ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے؟ کیا ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے رب جو ہے وہ ہمیں معاف کرے، اور ہم اس سے قربت مانگ لیں، اور ہم اس سے رضا مانگ لیں، اور ہم اس کے آگے جھک جائیں؟